السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق اسماعیل ساگر کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ پہلی گزارش تو یہی ہے ناظرین کرام کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور احباب کو بھی اس کی تلقین فرمائیں۔ ناظرین، میں جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ میرے ذاتی مطالعے، مشاہدے اور تجربات پہ مشتمل ہوتا ہے۔ آدمی ان تینوں میں سے کسی میں بھی کسی بھی وقت ٹھوکر کھا سکتا ہے، اس لیے اگر آپ کو اس سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہوں یا کوئی تنقید کوئی تبصرہ فرمانا چاہیں تو ضرور فرمائیے، میں اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں آزادی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے اپنی تقریر کا آغاز کرتارپور صاحب راہداری سے کیا۔ مجھے علم نہیں کہ انہوں نے بطور خاص اس مسئلے کو کیوں چھیڑا، کیونکہ 9 نومبر کو کرتارپور راہداری کھلنے جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو دبا دیا اور دوسری طرف خود یہ کرتارپور راہداری کھول کے انڈیا سے دوستی کہ انڈیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں یا انڈیا سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، یا جو بھی ان کا مطلب تھا کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں باتوں کا دور دور تک آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مولانا بھی یہ بات تسلیم کریں گے کہ ان کی اس تحریک سے جو پچھلے 1-1.5 ماہ سے اس کا مسلسل غلغلہ مچ رہا ہے، مثلا کشمیر تو دب کے رہ گیا، ظاہر ہے ہمارے میڈیا میں تو دب کے رہ گیا، انڈیا کا تو مجھے پتہ نہیں، وہ تو ظاہر ہے اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ اور اب 370 سے بھی بڑا جو ثانیہ یہ ہوا ہے کہ باقاعدہ اب تو 2 حصوں میں انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا ہے اور انڈین نے مقبوضہ کشمیر میں جائیدادیں خریدنی شروع کر دی ہیں۔ ہمارے کچھ دوست ممالک کی سرمایہ کاری سے وہاں بڑے بڑے ہوٹلوں کو بھی تعمیر شروع ہو گئی، کیونکہ بہت بڑا تفریحی مقام تو ہے، اس کو تجارتی پوائنٹ آف ویو سے تو ظاہر ہے جو انویسٹر ہیں وہاں انویسٹ کریں گے ہی۔ جہاں تک کرتارپور راہداری کا تعلق ہے ناظرین، تھوڑی سی بات سمجھ لیجئے کہ ہر دنیا کا جو مذہب ہے اس کی اپنی اپنی عبادت گاہیں مختص ہوتی ہیں، کچھ بطور خاص۔ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک دیو کا جنم ننکانہ صاحب میں ہوا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام قریب 18 سال کرتارپور صاحب میں گزارے، جہاں انہوں نے اپنے مذہب کی باقاعدہ بنیادی جو اصول ہیں 3 وہ وضع کیے اور نانک نام لیوا جو ہیں ان کا آغاز کیا۔ پھر یہ سلسلہ ان کے 10ویں گرو تک چلتا ہے، وہ تو ایک الگ تحریک ہے۔ بہرحال سکھوں کے لیے مثال کے لیے بات کر رہا ہوں میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک جو ہے دنیا میں وہ مکہ میں ہوئی اور آپ نے وصال مدینہ میں فرمایا۔ اسی طرح سکھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا مکہ اور مدینہ تو پاکستان میں ہے، جس سے ان کی مراد ہوتی ہے ننکانہ صاحب اور کرتارپور صاحب۔ قیام پاکستان کے بعد سے آج تک جو سکھ اپنی دعائیں کرتے ہیں، یعنی ان کی مذہبی جو دعا ہے جس کو وہ ارداس کہتے ہیں، اس میں وہ ایک ہی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ جن ان کے مقدس گردواروں سے گردھاموں سے ان کو الگ کیا گیا، ان کی سیوا سمال، ان کی عبادت کا موقع ان کو وہاں دیا جائے۔ یہ ان کا مذہب کا حصہ ہے۔ جیسے ہم اپنے مسجد کے لیے ظاہر ہے کہ ہم قاری صاحب رکھتے ہیں، خطیب رکھتے ہیں، مؤذن رکھتے ہیں، اس طرح وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو یہ ان کے گرو کا جو جنم استھان ہے ننکانہ صاحب، اور یہ یہاں کی جو خدمت ہے، جو اس مقدس بلڈنگ کی سیوا سنبھال ہے، اور وہ جہاں جو کچھ بھی ان کی عبادات ہیں وہ خود کریں، اس پہ وہ اجاڑ نہ رہے۔ پاکستانی حکومت نے اپنی پالیسی کے تحت بین الاقوامی دباؤ سے مجبور ہو کے یا جو بھی وجوہات رہی ہوں، میں یہاں ان کو تفصیلی بیان نہیں کر سکتا، کرتارپور صاحب کی ایک راہداری انہیں دی ہے، یعنی جہاں وہ
یہ خیال رہے کہ یہ بھارتی سرحد سے صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ انہوں نے بھارتی سرحد پہ ایک بہت بڑی دوربین لگائی ہوئی تھی، جس سے وہ دوربین سے آ کے نا روزانہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اپنے گردوارے کے درشن کرتے تھے اور وہیں کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ بین الاقوامی سکھ کمیونٹی نے، سکھوں کی جد و جہد نے، اور اب دنیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو نہیں رہی نا یہ 47 والی یا کچھ اس طرح کے معاملات نہیں رہے، تو انہوں نے اس کو ڈیولپ، اس معاملے کو نا اپنا بہت ایک مذہبی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا کے پیش کیا۔ تو پاکستان نے انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ اس 4 کلومیٹر کی راہداری ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں، آپ اس میں آئیں، صبح کے وقت آئیں، بغیر ویزے کے ہم آپ کو لائیں گے، آپ کے گردوارے میں لائیں گے، اپنے گردوارے میں اپنی عبادت کریں اور شام ڈھلنے سے پہلے پہلے واپس چلے جائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس اقدام سے کچھ شرارتی لوگوں کو، کچھ تاریخ سے بے بہرہ لوگوں کو، کچھ اندھوں لولوں لنگڑوں کو، کچھ فکری طور پہ محتاجوں کو کیا عذاب آ گیا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی، میں سب سے تو نہیں کہوں گا پھر آپ مجھ پہ کوئی فتویٰ لگا دیں گے، بہرحال ایک بہت بہادر مارشل نیشن جو اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اترنے والے ہیں، اور انہوں نے اتر کے دکھا دیا دنیا کو۔ 1984 کا بھارتی ٹینکوں کا ان پر حملہ، اور آج وہ ان کے اور ہندو سامراج کے درمیان کیا تعلقات ہیں۔ اگر کوئی بندہ فاتر العقل ہے جس نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے صرف سنے پر یقین کرنا ہے اور کچھ خود پڑھنا نہیں، وہ تو جو مرضی بکتا پھرے، اس کی تو تعلق نہیں۔ لیکن جو زمینی حقائق ہے وہ یہ ہے کہ ان کے انڈیا کے درمیان تو جتنی آج رائیولری ہے شاید تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ انہیں بہت اچھی طرح یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا، ماسٹر تارا سنگھ نے قائد اعظم کی پیشکش ٹھکرا کر ان کے ساتھ کیا ظلم کیا، ان کا جینوسائیڈ ہوا ہے، ان کے 3 لاکھ بچے، عورتیں، بزرگ، جوان مارے جا چکے ہیں، اور ہزاروں ابھی تک قید و بند کی صوبتیں کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں 2020 خالصتان موومنٹ شروع کی ہوئی ہے۔ اس برادری سے اگر ہم اس لیے تعلقات قائم کر لیں کہ بھئی ان کے سب سے بڑے مذہبی مراکز تو یہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو گردوارہ ہے وہ یہی ہے، کرتارپور صاحب، اور اس سے دربار صاحب کرتارپور کا نام دیا گیا۔ یہ سکھ مذہب کا بھی یہ پہلا گردوارہ ہے، پہلی عبادت گاہ ہے۔ اتنی ان کے نزدیک اہمیت ہے اس کی۔ اس میں کیا تکلیف ہے؟ ہم $20 فی بندے سے خرچہ لیں گے، فی یاتری سے، وہ آئیں گے اپنی عبادت کریں گے چلے جائیں۔ اس مسئلے کا مقبوضہ کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ سبحان اللہ ان مولانا کے، ان مشیروں پہ، ان ایڈوائزرز پہ جنہوں نے ان کے کانوں میں یہ، دماغ میں یہ زہر گھولا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو دلیل بنا کے پیش کریں، کیونکہ سننے والے اللہ کی رحمت سے پاکستانی جو ہیں ان کو عقل تو ہے نہیں ان کے مطابق، حالانکہ میں تو یہ نہیں سمجھتا، اور وہ ان کی بات پہ ہاں 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 ہو جائے گی اور وہ ملا لوٹ لیں گے۔ آپ اپنے جو آپ کے سیاسی مقاصد ہیں، جو آپ کا سیاسی ایجنڈا ہے، جو آپ کے دوستی دشمنی ان کے نبھائیں، اپنی سیاست میں نبھائیں، لیکن یہ ایک بین الاقوامی نوعیت کا ایک ایسا اقدام جو پوری دنیا میں پاکستان کا ایک بہت بڑا امیج بنا رہا ہے، جس سے پاکستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہوگی اور ہو رہی ہے، آپ اس کو کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے سے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو نا صحیح باتوں کو صحیح فکر میں پیش کرنے کی توفیق دے۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس آزادی مارچ سے انہوں نے کیا حاصل کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی باتیں جو بھی انہوں نے کی یا جو بھی ان کے آئیڈیاز ہیں، جو ان کے ساتھیوں کے آئیڈیاز ہیں، وہ غلط صحیح کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بالکل ہی الگ مسئلے کو آپ اس کا حصہ بنا کے کیا لینا چاہتے ہیں۔ 9 تاریخ کو افتتاح ہو رہا ہے اس کا، پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس وقت پاکستان فیٹف میں
جو کچھ کیس پاکستان کا ہے، ویسے تو اللہ ماشاءاللہ اس میں بھی آپ نے خاصا کردار ادا کیا، جو آپ کے یہ فوج ظفر موج کی تصویریں جو دنیا بھر میں پھیلائی ہیں، اور دن رات انڈیا جو ان کا پرچار کر رہا ہے، اس نے بڑی مشکل سے ہمیں گرے لسٹ میں رکھا ہے، نہیں تو وہ تو پھینکنے لگے تھے بلیک لسٹ میں۔ اگر پاکستان کا بین الاقوامی طور پہ کوئی اچھا تاثر ابھر رہا ہے، اس میں تکلیف کی یا پریشانی کی کیا بات ہے؟ نہ اس کا کوئی اللہ رحم کرے، اسلام تو دیتا ہے، اخوت کا درس ہے۔ اسلام نے کب منع کیا ہے کہ آپ دوسروں کی عبادت گاہیں مسمار کر دیں یا وہ ان کو وہاں عبادت نہ کرنے دیں؟ یہ اگر 70 سال تک ان کو انڈیا گورنمنٹ نے نہیں آنے دیا تو اس میں ہمارا گناہ تو نہیں تھا۔ اگر انہوں نے اپنی قربانیوں سے یہ منزل حاصل کیا تو اس میں ہمارا کمال بھی کوئی نہیں۔ لیکن آپ کے ارد گرد جو اللہ کے فضل سے ایڈوائزر ہیں نا، جو یہ جو سیفما کے دہشت گرد اور یہ جو لبرل دہشت گرد جنہوں نے چک چکا کے جنرل مشرف سے اس پہ لال مسجد پہ حملہ کروایا تھا، وہ اب اللہ کی رحمت سے آپ کو بھی چک چکا کے آپ کی سیاست کا عملی خاتمہ فرمانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ عمران خان کی بادشاہت ہو کہ نواز شریف کی ہو، وہ تو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، جو ایجنڈے وہاں طے پاتے ہیں۔ یہ بیچارے ملازم آدمی ہیں۔ مجھے ایک بات آپ سمجھائیں، یہ حامد میر صاحب کو انصار الاسلام کی وردی پہن کے جمہوریت پہ ایک جوشیلا لیکچر دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی وہاں پہ آپ کے ورکروں کو؟ آپ تو مغربی جمہوریت پہ جو آپ جو مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلک دیوبند سے آپ کا تعلق ہے، آپ تو اس مغربی جمہوریت پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو وہ آپ کے ورکروں کو جمہوریت کے لیے قربانی کا درس وہاں پہ دے رہے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پکھنڈی ہیں 2-4 اینکر یہ پاکستان چلا رہے ہیں؟ اسی چیز نے تو بیڑا گرک کیا تھا نواز شریف کا، اسی چیز نے بیڑا گرک کیا زرداری کا، اور اب یہی بیڑا گرک کر رہی ہے عمران خان کا، جو ہر 1.5 مہینے کے بعد اینکروں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کالم نگاروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ اگر ملک ان لوگوں نے چلانا ہے، ان کے مشوروں سے چلنا ہے، تو پھر آپ سیاست چھوڑ دیں یا وہ اپنی الگ سیاسی پارٹی بنا لیں۔ تو برائے مہربانی آپ جس فکری گمراہی کا شکار ہیں اس سے نکلیں، بین الاقوامی معاملات کو نہ چھیڑیں۔ پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم انڈیا پہ حملہ کر دیں۔ فوج نے آپ کو کیا توپیں چلانے کی اور بندوقیں چلانے کی تربیت دینی ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ جو آپ کے پیروکار ہیں ان کے پاس بڑی تربیت موجود ہے، جن سے انہوں نے تربیت لی ہوئی ہے، وہ فوجی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، یہ بھی ان کی تربیت یافتہ ہیں نا، اور ہم جانتے ہیں آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ نہیں پیدا کریں گے۔ ہم جانتے ہیں آپ کس حد تک جائیں گے، کہاں سے واپس آئیں گے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ سیاست کریں، اپنی کریں، لیکن اس مسئلے میں یہ نہ ملک میں زہریلی فضا پیدا کریں، خدا نہ خواستہ۔ پہلے مسلک کی تصادم نہیں ہے ختم ہو رہے، تو اب آپ نئے کر رہے ہیں، تو اگلی مرتبہ پاکستان کو فیٹ اف کیا اس سے کو بڑا کھونچا لگ جائے کہ جی یہ اپنے ملک کی اقلیتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کو ان کی عبادت گاہوں تک نہیں آنے دیتے۔ وما علینا الا البلاغ۔